اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ ایک انوکھا اشتہار مگر عبرت انگیز۔ ٹکٹ فری، سیٹ یقینی۔ اہلیت اور شرائط: نام عبداللہ ابن آدم۔ عرفیت یعنی کہلاتا ہے انسان۔ قومیت یعنی کس قوم سے تعلق ہے؟ مسلمان۔ شناخت یعنی پہچان کیا ہے؟ مٹی۔ پتہ روئے زمین۔ سفر کی تفصیلات: روانگی از نہ فرودگاہ دنیا، منزل راہ آخرت۔ دوران سفر: کچھ لمحے جس میں چند لمحات کے لیے 2 میٹر زمین کے نیچے قیام۔ ضروری ہدایات یعنی امپورٹنٹ انسٹرکشن: تمام سفر کرنے والوں سے درخواست ہے کہ وہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر گئے ہیں۔ اسی طرح ہر لمحہ ان کی نظر جہاز کے پائلٹ حضرت ملک الموت کی طرف رہنی چاہیے۔ زیادہ تفصیلات کے لیے ان ضروری ہدایات کو بغور پڑھ لیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول میں دی گئی ہیں۔ اگر اس سلسلے میں کچھ سوالات سامنے ہوں تو جواب کے لیے علماء امت سے رابطہ کریں۔ اڑان کے دوران آکسیجن کی کمی کی صورت میں آکسیجن ماسک خود بخود آپ کے سامنے گر جائے گا۔ معاف کیجیے، ماسک نہیں گرے گا بلکہ سارے پردے نگاہوں کے سامنے سے ہٹ جائیں گے اور یقیناً پھر آپ ہر قسم کی آکسیجن سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ زاد راہ: ہر مسافر اپنے ساتھ کچھ میٹر سفید لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے سکتا ہے، لیکن وہ سامان جو ترازو میں پورا اترے گا وہ نیک اعمال، صدقہ جاریہ، صالح اولاد اور وہ علم ہوگا جس سے اس کے بعد والے نفع حاصل کر سکیں گے۔ اس سے زیادہ سامان سفر لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ تمام مسافرین سے درخواست ہے کہ وہ اڑان کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اڑان کے بارے میں زیادہ معلومات کے لیے فوری طور پر اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے رابطہ قائم کیا جائے۔ اس سلسلے میں روزانہ 5 وقت مسجد کی حاضری فائدہ مند ہوگی۔ آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے اور اس سلسلے میں کسی دوبارہ پوچھ تاچھ کی ضرورت نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے۔ ہم آپ کو اس مبارک سفر پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری نیک دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہے۔ 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی۔ طبرانی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصلتیں میری امت میں رہ جائیں گی۔ پہلا فال لینا، دوسرا حسد کرنا اور تیسرا بدگمانی کرنا۔ ایک شخص نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کا حل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب حسد کرے تو استغفار کر لے، جب گمان پیدا ہو تو اسے چھوڑ دے اور یقین نہ کر، اور جب شگن لے خواہ وہ نیک نکلے یا بد، اپنے کام سے نہ رک اسے پورا کر۔ اپنے کام سے نہ رک اسے پورا کر۔ تفسیر ابن کثیر۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا اور اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے اور آفات سے اور پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے اور ہمیں شفائے کلی اور شفائے حسنہ عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ ہر خیر کی چیز میں ہمارا حصہ کر دیجیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے۔ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔